السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب ابی بکر صدیق کی فصل ثالث کے اندر امام رزین کی مسند رزین سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، فرمانے لگے کاش کہ میرے سارے اعمال حضرت صدیق اکبر کی اس ایک رات کے جیسے ہو جائیں، جس طرح وہ غار حرا کے اندر گئے تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ باہر ٹھہریں، اندر گئے، انہوں نے صفائی کی، اپنا تہبند پھاڑا، سارے سوراخ بند کیے سوائے دو سوراخوں کے، وہاں آپ نے اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے، اللہ کے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا تو اللہ کے نبی سو گئے۔ کچھ دیر بعد اس غار کے اندر وہ جو دو سوراخ تھے جہاں اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے وہاں سے آپ کو ڈسا گیا، آپ کی آنسوں نکل آئیں تو آنسوں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑیں، آپ بیدار ہوئے، فرمایا میں ڈسا گیا ہوں، آپ نے لعاب دہن نکالا، لگایا، تکلیف دور ہو گئی۔ اس کے بعد زہر کا اثر دوبارہ زہر ہوا تو اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ مشکوٰۃ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، مناقب ابی بکر کے اندر علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی اس کو بیان کیا، رحیق المختوم کے اندر، تو اس کی سند کمزور ہے۔ علامہ بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد 2 صفحہ 476، امام ذہبی نے سیرۃ النبویہ کے صفحہ 221 پر، اور امام طبری نے بھی اس کو شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ کے اندر بیان کیا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی سند کے اندر عبد الرحمن بن ابراہیم راسبی اور اس کا استاد فرات بن صائب دونوں ضعیف ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ وضع کے ساتھ متہم حدیثیں گھڑتا تھا یہ بندہ، اور اسی طرح امام ابو نعیم اور امام دارقطنی نے بھی اسے میزان الاعتدال کے اندر ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح امام یحییٰ بن معین نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے۔ امام دارقطنی اور امام نسائی نے اسے متروک، امام ابو حاتم رازی نے اس کو ضعیف الحدیث اور منکر الحدیث قرار دیا، اور امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات غیر محفوظ ہیں، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، اور محدثین نے اسے ترک کر دیا، اور جس کے بارے میں امام بخاری منکر الحدیث کہہ دیں اس سے روایت لینا یہ حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے ائمہ کرام اس کو ضعیف کہتے ہیں، تو یہ سندر روایت ضعیف ہے، یہ واقعہ ضعیف ہے، یہ من گھڑت جھوٹا واقعہ ہے۔ غار حرا میں سانپ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، اللہ جھوٹ سے، جھوٹے واقعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر آپ یہ ساری بحث پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مولانا مبشر احمد ربانی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ صفحہ 42 صفحہ، اس کے اوپر یہ تمام انہوں نے 22 جلد سوم کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔